الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وأجزم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیت پاک تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے جاری، اللہ کے نام سے چلنا۔ ان ربی لغفور الرحیم، فرمایا میرا رب غفور الرحیم ہے۔ حدیث پاک جو تلاوت کی گئی، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب بھی کوئی اچھا کام شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے تو وہ بابرکت ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نام سے شروع نہ کیا گیا تو وہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت اور بھلا نہیں رہتا۔ مشرکین مکہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، کہتے تھے بسم اللہ والعزات والمنات، بتوں کا نام لیتے اور ان کا عقیدہ اور تصور تھا کہ ہمارے کام میں برکت ہو جائے، تو غیر اللہ کا نام لے کر وہ شروع کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جب اللہ کے نام سے شروع کرو گے تو برکت ہو جائے گی۔
جب بھی کوئی کام شروع کرو بشرطے کہ کام زیبال ہو، اچھا ہو، جائز کام شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے تو وہ برکت والا ہوگا۔ اگر اللہ کے نام سے شروع نہ کیا گیا، غیر کے نام سے شروع کیا گیا تو اس میں برکت نہیں رہے گی، نحوست ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی آیات پاک اتاری، ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اللہ کے نام سے شروع کرنے پر نہ تو کوئی طاقت لگتی ہے، نہ وقت خرچ ہوتا ہے، صرف یہی ہے کہ ایک ذہنیت بدلے، بس اپنے دل دماغ کا ایک زاویہ ذرا بدل لے، کام ہو جائے گا، مشکل بھی کوئی نہیں ہوگی۔ تو جب کام شروع کرتا ہے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اس کا کام چلے گا، بابرکت ہوگا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اور جہنم کے دروغے بھی 19 ہیں۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھے اور پڑھتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے دروغوں سے بچا لے گا، یعنی جہنم سے بچا لے گا۔ تو مشکل ہی کیا ہے، جب بھی کوئی کام شروع کرے کہ ایک ذہن بنائے کہ میں نے بس اللہ کے نام سے شروع کرنا، خیر ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ قرآن پاک اللہ کی مقدس کلام ہے، عظیم ترین کتاب ہے، کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، تو اس کا شروع بھی اسی سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرے۔ جس وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جائے تو اللہ فرماتے ہیں پہلے میری پناہ لے لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت اہم ترین عبادات میں سے ہے، تو جب تلاوت کریں گے تو شیطان کو تکلیف تو ہوگی، تو وہ پھسلانے کی کوشش کرے گا، ہٹانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ کی پناہ لے لے۔ علماء نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اگر
کوئی آدمی کہاں جائے اور وہاں اس کے پیچھے کتا لگے تو ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ بھاگ پڑے. اگر بھاگے گا تو کتا اسے نہیں چھوڑے گا، وہ اس کے پیچھے لگے گا. ایک شکل یہ ہے کہ ڈھیلا اٹھائے، ڈنڈا مارے، اس سے کتا چھڑے گا. ایک شکل یہ ہے کہ گھر کے مالک کو آواز دے دے، وہ جیسے آگے آئے گا کچھ کہے گا تو کتا ہٹ جائے گا. تو بدترین کتوں میں سے ایک کتا شیطان ہے. اس سے بچنے کے لیے اگر یہی شکل اختیار کریں تو بھاگیں تو وہ اور پیچھے بھاگے گا، اور اگر اس کا مقابلہ کریں تو چھڑے گا. آسان شکل یہ ہے کہ شیطان کے مالک کو، اس کتے کے مالک کو اللہ کو بلا لے، رب کی مدد لے لے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا. ہے یہی کہ اللہ کا اگر قرب مل جائے کام بن جائے گا. موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر دنیا کے سارے درختوں کو تیر بنا لیا جائے، چلانے والا تیر چلائے تو بچا کی کیا شکل ہوگی؟ تو فرمایا تیر چلانے والے کی بغل میں چلا جائے. تو ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے. اللہ کا قرب مل جائے گا، سب سے پناہ مل جائے گی، سب سے بچا ہو جائے گا. تو اللہ کی پناہ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود سے مجھے بچا لے. اب شیطان کے حملے سے بچ جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت جب شروع کی تو اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ بھی پڑھے. اگر تلاوت کرتے کرتے کسی اور آگے اور سورت شروع ہوئی تو وہاں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اعوذ باللہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے شروع ہو جائے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا حصہ ہے، جز ہے. 113 آیات یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری ملا کر ایک آیت ہے. قرآن پاک کا حصہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے اتارا. سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، وہ قرآن پاک کا بھی حصہ ہے، سورت کا بھی حصہ. باقی جتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 ہیں وہ قرآن پاک کا حصہ تو ہیں، ہر سورت کا جز اور حصہ نہیں کہ اسے آیت شمار کیا جائے. قرآن پاک کی جب تلاوت کریں گے، جیسے آپ نے رمضان میں دیکھا سنا، جب بالجہر تلاوت کرتے ہیں تراویح میں
تو کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی پڑھ لی جاتی، وہ ساروں کا کفایہ ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بھلا ہوگا۔ سورت برات اس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی۔ کمال دیانت ہے صحابہ کی، صحابہ پر قربان، کمال دیانت۔ وحی اترتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس آیت کو لکھ لو، اور بتا دیا جاتا کہ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اسے رکھ لو۔ جب ایک صورت پوری ہو جاتی تو اس کا نام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے اور فرماتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لو۔ سورہ انفال پوری ہوئی، آپ نے نام تجویز کیا، اس کا نام سورۃ انفال ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ یا جہاد میں جو کچھ حاصل ہو اس کو خرچ کرنا۔ آگے والی سورت کا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ برات رکھا۔ نام تو آپ نے الگ الگ تجویز کر لیے، فرما دیے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نہیں ارشاد فرمایا کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لو۔ صحابہ نے جب قرآن پاک کو یوں جمع کیا، یہ جو ترتیب ہمارے پاس اس وقت جمع ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ترتیب سے جمع کروایا، اور یہ ترتیب اتفاقی ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جمع ہوئے، مشورہ کیا کہ پہلے یوں بڑی بڑی صورتیں رکھو، پھر فلاں، پھر فلاں، ایسی ترتیب سے جمع ہو گیا جیسے لوح محفوظ میں جمع تھا، وہی ترتیب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس موقع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں لکھا۔ اب دونوں صورتیں ایک ہیں، الگ الگ ہیں، نام الگ ہیں، مضمون ایک ہے، لیکن کمال دیانت ہے کہ صحابہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جگہ چھوڑ دی ہے، نام الگ الگ تجویز کر دیے، بتا دیے گئے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ مجھے اور آپ کو بھی یہی تعلیم ہے، اسلامی احکامات میں، اسلامی شعائر میں ایک ذرہ نہ آگے جائیں نہ ایک ذرہ پیچھے، پوری اتباع چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہود والی صفت ہمارے اوپر فٹ آ جائے، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر حال میں، ہر اچھے کام میں پڑھی جائے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہر رکعت میں کی جاتی ہے،
فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہر رکعت میں، ہر فاتحہ سے پہلے سنت ہے، نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سستی اور کاہلی سے چھوٹ جاتی ہے۔ جب باطل فرق کوئی کام شروع کرتے ہیں وہ اپنے بتوں کو، دیوتاؤں کو بلاتے، کاش مسلمان بھی متوجہ ہو جائے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے۔ لیکن یاد رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کل امر ذی بال، جب اچھا کام شروع کرو اگر ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھ لی تو اپنی بربادی کرے گا، اس لیے کہ وہاں توہین شمار ہو۔ شراب کی بوتل لی اور پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے قرآن کی توہین کی۔ اگر پتہ بھی ہے جان بوجھ کے ایسا کیا تو کافر ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ اگر کسی نے زنا کرنا چاہا اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو گناہ کا کام کیا، ناجائز پر پڑا۔ وگرنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے اہل خانہ سے ملے، کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو اللہ رب العالمین اتنا کرم کریں گے کہ اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرے گا، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا، اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، کرم دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کپڑا اتارتا ہے نا، اہل خانہ سے ملے یا واش روم میں جائے، تو شیاطین جنات اس کا ننگیج دیکھتے اور کھیلتے۔ اگر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ پردہ بنا دیتے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے نہ کھیل سکتے۔ کتنا تحفظ ہے کہ اپنے اعلیٰ خانہ سے ملا اور پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، محفوظ ہے۔ جیسے انسانوں سے محفوظ ہے اسی طرح آپ جنات کی نظر سے بھی محفوظ ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر اہل خانہ سے ملا تو یہ آگے پھر غسل کرے گا، اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا، پھر بچہ پیدا ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے زندگی بھر میں وہ بچہ جتنا سانس لے گا اتنا نیکی اس کو ملیں گی۔ وقت کتنا لگا اس کو؟ چند سیکنڈ بھی کہنا مشکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کتنا لگا اور نیکیاں کتنے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی سواری پر سوار ہونے لگے، ہم رسومات تو کرتے، حدیث میں ہے کہ جب سواری پر سوار ہونے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو جب تک اس کا سفر پورا نہیں ہوتا مسلسل فرشتے نیکیاں لکھیں گے۔ یہاں سے چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے،
اللہ نے مقدر کھولا، آپ عمرے کے لیے چلے، یہاں سے وہاں تک جب تک نہیں پہنچے مسلسل نیکیاں لکھی گئی، ہم رسومات کے پیچھے پڑے ہیں، بسم اللہ پڑھی نہیں، دعائے عافیت پڑھی نہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین پڑھا نہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ دعا پڑھی نہیں، اور صرف کہا کہ جی بکرا ذبح کرو، اس کے خون پہ جناب دلہا دلہن کی کار گزار دو، بس بچ گئے۔ یہ رسم ہے۔ صدقہ کرنا ایک الگ چیز ہے، صدقہ کرو، روڈ پہ ذبح کیا گیا، کہتے ہیں جی اس کے خون پر سے یہ کار گزرے گی تب دلہا دلہن محفوظ رہیں گے۔ یہ گندا عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے۔ ہمیشہ تحفظات اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت میں جائیں گے اور پھر کہیں کہ جی ہمارے تحفظات ہوں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرنا، شادی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن گھر سے نکلے بعد میں گانا پہلے شروع ہے، ہم مولوی کی دعا کیا کریں گے؟ جب اللہ کی بغاوت کا اعلان ہو رہا ہے تو مولوی کی دعا کیا کرے گی؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء الاکل، کہ گانا منافقت دشمنی کو ایسے اٹھاتا اگاتا ہے جیسے پانی گھاس کو اگاتا ہے۔ شادی کر کے فارغ ہوں، پھر ذرا دائیں بائیں کان دھریں، شاید کہ پوری شادی کے پروگرام میں اتنا لقمے نہیں کھائے ہوں گے جتنا غیبت ہوئی، جتنا تبصرے ہوئے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوار ہو، برکت ہی برکت۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کھانا کھانے لگتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو شیطان اعلان کر کے کہتا ہے آ جاؤ اپنا کھانا ادھر ہے۔ جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج ہمارا کھانا یہاں نہیں ہے۔ ویسے آپ تصور کریں، ایک آدمی بالکل میلا کچیلا، ہاتھ گندے، بالکل گندی شکل میں، مسلمان بھی نہیں ہے، شکل بھی گندی ہے، ہاتھ بھی کالے ہوئے پڑے ہیں، کیا آپ اس کو کھانے میں شریک کر لیں گے؟ کہیں گے وہ پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، پہلے ہاتھ دھو کہ مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ تو سب سے زیادہ گندا اور بدترین شیطان وہ کھانے میں شامل، اس کو پرواہ ہی نہیں۔ خرچ کیا ہونا تھا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کیا خرچ ہونا، کیا طاقت لگنی تھی؟ تو بدترین ذات شخصیت کو شامل کر کے بیٹھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، آپ نے پڑھا سنا ہے کہ جب کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اگر بھول جائے تو جب یاد آ جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ،
بسم اللہ اولہ و آخرہ، بھول جائے تو یہ پڑھ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، بسم اللہ بھول گیا، ایک لقمہ اس کا روٹی کا باقی تھا، اس کو یاد آیا کہ بسم اللہ تو پڑھی نہیں تھی، اب اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے اور ہنس پڑے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ ہنسے؟ فرمایا وہ آدمی کھانا کھا رہا تھا، شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، اب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شیطان کہے کر رہا ہے، اس کو ہضم نہیں ہو۔ اس حدیث پاک سے آپ نے سمجھا ہوگا کہ اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کھائیں گے پئیں گے تو شیطان شامل رہے گا، شیطان شامل رہے گا، اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، ایک صاحب کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے۔ آج کل ہمارے مسلمان بالخصوص ہمارے نوجوان کو احساس ہی نہیں، بائیں ہاتھ سے چائے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، اتنا احساس بھی نہیں ہے جتنا مچھر کاٹے ہے مسلمان۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے۔ اس نے آگے تھوڑی سی آکڑ دکھائی نا، اللہ آکڑ سے بھی بچائے، چند ٹکے آ جاتے ہیں نا تو آکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، سمجھتا ہے کہ میں ہوں۔ تکبر سے وہ کہنے لگا وہ جی اصل بات یہ ہے کہ میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا، مجبوری ہے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ اس کا دایاں ٹھیک ہے۔ جب اس نے تکبر کیا، بڑائی دکھائی، آکڑ دکھائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دے دی، فرمایا اللہ کرے تیرا دایاں ہاتھ کام نہ کرے۔ لمحے گزرے تھے کہ فالج گرا، دایاں ہاتھ ختم۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی اسلامی مسئلہ سامنے آ جائے آکڑ نہ دکھانا۔ ایک ہے میری کمزوری، مثلا میں عمل نہیں کر رہا، میری کوتاہی ہے، کمزوری ہے، میری کمزوری ہے کہ میں عمل نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف کرے۔ آگے ہیلے حجتیں چونکے چنانچہ اس طرح اس طرح، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں۔ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے پھر ہیلے اور بہانے، نہ بھائی۔ تو ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرے، برکت ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی گھر کا دروازہ بند کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کرے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند کرتا ہے، کنڈی بند کرتا ہے، تو شیطان اعلان کرتا ہے اپنے شتونگڑوں کو کہ آج یہاں رات رہنے کی جگہ نہیں ہے،
اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہ آپ سن رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر بھی تعلیم دیں، گھر والوں کو تاکید کریں کہ جب بھی دروازہ بند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اعلان کرتا ہے آ جاؤ، آج یہاں رہنے کی جگہ مل گئی۔ جس گھر میں ساری رات اپنے شیطان کو، جنات کو ٹکایا، وہاں سکون رہے گا، وہاں امن امان ہوگا، تو صبح ناشتے سے پہلے لڑائی ہو جائے گی۔ ان کاموں کو چھوٹا کام نہ سمجھو، یہ بہت بڑا کام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر اچھا کام شروع کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو دینیات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على